اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کا بیان چل رہا ہے۔ کل ان میں سے دو قسموں کا بیان ہوا تھا، جس میں تیسری قسم ضمناً شامل تھی۔ آج کے سبق میں جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں جمع المؤنث السالم وہو ما یکون بالالف والتاء واحترز به عن المکسر فإنه قد علم بالضمة رفعا والكسرة نسبا وجرا فإن النسب فيه تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم فإن النسب فيه تابع للجر كما سيجيء ذكره مثل جاءتني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ اب یہاں سے اعراب بالحرکت حکمی کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ اعراب دو اسموں میں پایا جاتا ہے، یعنی اعراب بالحرکت حکمی، ایک جمع مؤنث سالم میں اور دوسرے غیر منصرف میں۔ جمع مؤنث سالم کو غیر منصرف پر اس لیے مقدم کیا کہ غیر منصرف میں نسبتاً ابہام تھا اور جمع مؤنث سالم اس کے مقابلے میں واضح تھی۔ نفس مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں لفظی ضمہ کے ساتھ ہوگا اور حالت نسبی اور جری میں لفظی کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے متن کا۔ اب تشریح آپ دیکھیں کہ جمع مؤنث سالم کی تعریف کی ہے شارح نے کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْأَلْفِ وَالتَّاءِ۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہوتا ہے جو الف اور تا کے ساتھ ہو۔ یہ تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تعریف کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جمع مؤنث سالم کا جو اعراب بیان کیا ہے وہ جامع بھی نہیں ہے اور مانع بھی نہیں ہے۔ جامع اس لیے نہیں ہے کہ سنون اور اردون یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ سنون یہ سنتن کی جمع، اردون اردن کی جمع۔ سنتن تائے تانیث لفظی ہے اس میں، اور اردن میں تانیث معنوی ہے کہ وہاں پر تائے تانیث مقدر ہے۔ یہ دونوں جمع مؤنث سالم ہیں، لیکن اس کا اعراب وہ نہیں آتا جو آپ نے جمع مؤنث سالم کا بیان کیا ہے، کیونکہ ان کا اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف ہے۔ اور بات ختم ہو گئی۔ اچھا، معنی اس لیے نہیں ہے کہ آگے آ رہا ہے ابھی
مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ یہ مرفوعات مرفوع کی جمع جو مذکر ہے، منصوبات منصوب کی جمع جو مذکر ہے، مجرورات مجرور کی جمع جو مذکر ہے، اور یہ سب مذکر کی جمع ہے تو جمع مذکر سالم ہوئے نہ کہ جمع مؤنث سالم، مگر ان کا اعراب وہی ہے جو آپ نے جمع مؤنث سالم کا بتایا۔ شارح نے جمع مؤنث سالم کی یہ تعریف کر کے کہ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْأَلْفِ وَالتَّاءِ، اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہاں جمع المؤنث سالم کی عبارت کا لغوی معنی کر کے آپ نے اعتراض کیا ہے نا، کہ جو مؤنث کی جمع سالم ہو اس کا یہ اعراب ہے۔ حالانکہ یہاں پر ہماری مراد اصطلاحی معنی ہے، اور اصطلاح میں جمع مؤنث سالم اس جمع کو نہیں کہتے جس کا واحد مؤنث ہو، بلکہ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے اخیر میں الف اور تا ہو۔ تو اب سنون اور اردون یہ جمع مؤنث سالم نہیں، کیونکہ اخیر میں الف تا نہیں، اور مرفوعات اور منصوبات جمع مؤنث سالم ہیں کیونکہ اس کے اخیر میں الف اور تا ہے، بھلے ان کا واحد مذکر ہے۔ اچھی بات ہے۔ تو اب جب جمع مؤنث سالم کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے اخیر میں الف اور تے ہو، تو اب آپ کا اعتراض اٹھ گئے۔ اچھی بات ہے۔ حالت نسبی اور جری میں جمع مؤنث سالم کا اعراب ایک ہی بتایا ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کسرے کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ نصب اس میں جر کے تابع ہے۔ نصب اس میں جر کے تابع ہے۔ کیوں نصب اس میں جر کے تابع ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے جمع مذکر سالم، وہاں بھی نصب جو ہے جر کے تابع ہے۔ تو جب اصل میں نصب جر کے تابع ہے تو فرع اس کے خلاف نہیں جا سکتی، فرع میں بھی نصب یہ جر کے تابع ہے، علی وتیرۃ الاصل، اصل کے مطابق۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جمع مذکر سالم میں یہ نصب جر کے تابع کیوں ہے، تو آگے بیان آ رہا ہے جمع مذکر سالم کے اعراب کا، وہاں اس کی وجہ بھی آپ جان لیں گے کہ جمع مذکر سالم میں آخر نصب جر کے تابع کیسے ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب کیا خلاصہ ہوا؟ فإن النصب فیہ تابع للجر اجراء للفرع علی وتیرۃ الاصل کا۔ اس عبارت میں شارح نے جمع مؤنث سالم کے اعراب کی وجہ بیان کی ہے کہ اس میں نصب جرب کے تابع آخر کیوں کیا گیا۔ جو وجہ بیان کی ہے اس کا خلاصہ اور یہ نچوڑ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ جمع مذکر سالم کی فرع ہے، اور جمع مذکر سالم میں نصب کو جر کے تابع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی حالت نصبی اور جری دونوں کے یا کے ساتھ ہوتی ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اب اگر فرع میں نصب کو جر کے تابع نہ کرتے تو فرع کی اصل پر زیادتی لازم آتی۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ زیادتی تو اب بھی لازم آ رہی کہ جمع مذکر سالم کو اعراب بالحرف دیا جو کہ فرع ہے، اور جمع مؤنث سالم کو اعراب بالحرکت دیا جو کہ اصل ہے، حالانکہ اصل کو اصلی اعراب ملنا چاہیے تھا اور فرع کو فرعی اعراب ملنا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کا دو جواب ہے۔ نمبر ایک، اعراب بالحرکت اصل ہوتا ہے جب وہ مفرد میں، جمع میں اعراب
بالحرکت یہ فرع بن جاتا ہے، اور اصل اعراب بالحرف ہوتا ہے، کس میں؟ جمع میں۔ خلاصے جواب یہ ہوا کہ اعراب بالحرکت کا اصل ہونا اور اعراب بالحرف کا فرع ہونا یہ مفردات میں ہے، اور جمع میں ٹھیک اس کے برعکس ہے کہ جمع میں اعراب بالحرف اصل ہے نہ کہ اعراب بالحرکت۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کو اعراب بالحرکت جو دیا گیا ہے وہ اعراب بالحرکت دینے میں ایک مجبوری ہے، اور مجبوری یہ تھی کہ جمع مؤنث سالم کے اخیر میں کوئی ایسا حرف موجود نہیں تھا جو اعراب بالحرف بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اب جب نہیں تھا تو مجبوری کے بطور جمع مؤنث سالم کے اندر اعراب بالحرف نہ دے کے اعراب بالحرکت دیا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل کے سبق میں آپ پڑھیے گا۔